ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت تلاوت قرآن ہے۔ غیر رمضان میں تلاوت کا ثواب ہر حرف پر 10 نیکیاں اور رمضان المبارک میں ہر حرف پر 70 نیکیاں ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے نیک بندے تو شعبان المعظم میں تلاوت قرآن کا خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کو شہر القراء یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کئی حضرات کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے اور شعبان المعظم کا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے تدبر و تفکر میں گزارتے۔ حضرت انس سے مروی ہے، کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصاحف فقرؤوها وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ تَقْوِيَّةً لِلضَّعِيفِ وَالْمِسْكِينِ عَلَى صِيَامِ رمضان۔ جب شعبان المعظم داخل ہوتا تو مسلمان قرآن میں منہمک ہو کر اس کی تلاوت کرتے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور تنگ دست مسلمان رمضان کے روزوں پر قوت پائیں۔ اسی طرح کان یقال شہر شعبان شہر القراء یعنی شعبان المعظم کو قاریوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اذا دخل شعبان اغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن۔ حضرت عمرو بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تو وہ اپنی دکان بند کرتے اور قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ ہو جاتے۔ حضرت حسن بن سہل فرماتے ہیں، قال شعبان یا ربی جعلتنی بین شہرین عظیمتین فما لی؟ قال جعلت فیک قراءۃ القرآن۔ ماہ شعبان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں یعنی رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تجھ میں قرآن کی تلاوت رکھی ہے۔ معلوم ہوا شعبان المعظم تلاوت قرآن کا مہینہ ہے اور ہمارے اسلاف اس میں بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور رمضان المبارک کے شایان شان اس کا استقبال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔